ڈاکٹر صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ خلفاء نے عمل کیا، صحابہ کے اوپر نافذ کیا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا خوبصورت آپ نے یہ پروگرام رکھا، اور موجودہ حکومت نے پتہ نہیں ان کے منہ سے ویسے بات نکل گئی ہے، وہ سنجیدہ تھے تو آپ نے اس ایک بات کو اچک لیا اور اس کے اوپر ماشاءاللہ ایک بڑا اچھا ڈیبیٹ شروع کر لیا، اور اس بات کی ضرورت بھی ہے۔ اللہ کرے یہی چیزیں یہ اس کی بنیاد بنے کہ ہمارا معاشرہ اور ہمارا ملک اور ریاست ایک اچھی ہم پوری کریں۔ تو اب محترم جو آپ نے آج یہ قانون کی بالادستی کی بات رکھی، کیونکہ اس سے پریویس پروگرام کے اندر ہم آلریڈی یہ بات بھی کر چکے، کیونکہ ایک طرف معاشرہ ہے ایک طرف حکومت ہے، دونوں کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ اب جو قانون کی بالادستی ہے کسی بھی معاشرے کے اندر یہ ایک بنیادی اکائی بنیادی کلید کی حیثیت رکھتی ہے۔ معاشرہ ایک اجتماع ہے افراد کا، اب افراد کے اجتماع کے اندر اگر کوئی قانون نہیں ہے تو وہ معاشرہ نہیں ہو سکتا، لیکن اگر وہاں پہ قانون بن جائے اور اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے تو اس کو ہم اسلامی مثالی معاشرہ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ڈیفرنس ہے۔ صحیح۔ آج اگر ہم دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر تو یہی ہمارا پرابلم ہے کہ ہم لوگوں کا اجتماع تو ہیں لیکن ہمارے اندر قانون کی بالادستی کی کمی ہے، اس لیے یہ ہجوم ہے، اس لیے یہ وہ مثالی معاشرہ آج یا مثالی ریاست یا فلاحی ریاست ہمارے پاس نہیں ہے۔ قانون بنیادی طور پہ اس کی جو بالادستی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ رب العزت نے قرآن کی صورت میں دستور حیات حضور کے زمانے میں ہمیں عطا کر دیا۔ حضور جو شارع بھی ہیں اور شارح بھی ہیں، آپ نے اس کو مزید ایلوبریٹ کر کے ہمارے لیے ایک مثال قائم کر دی اور اپنی ریاست کے اندر اس کی امپلیمنٹیشن فرما کر یہ بتا دیا کہ قانون کے اندر مساوات بھی ہے، کیونکہ قانون جب بلا امتیاز اس کی امپلیمنٹیشن اطلاق ہوگا تو امن اور سلامتی کا وہ ضامن ہوگا۔ اگر آپ قانون کو کسی کی باندی بنا دیں گے تو اس صورت میں یہاں پر ناانصافی پھیلے گی اور ظلم اپنے آخری درجے پر چلا جائے گا، جو ہمارے معاشرے کے اندر آج ہو رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں ایک بڑے خاندان کی ایک عورت چوری کے الزام میں پکڑی جاتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم جاری فرماتے ہیں۔ بہت سارے لوگ سفارش کے لیے آ جاتے ہیں کہ بڑا خاندان ہے، مسئلہ بن جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر ہمیں وہ راہ دکھاتے ہیں کہ کیسے معاشرے قائم رہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے امتیں تباہی اس لیے ہوئیں کہ وہ جب ان کا کوئی بڑا قانون کی خلاف ورزی کرتا تھا تو وہ اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی غریب خلاف ورزی کرتا تھا تو اس کے اوپر اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی تھی۔ ایز اٹ از وہی کام آج ہماری سوسائٹی کے اندر ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آج اگر اس عورت کی جگہ پہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت لخت جگر بھی ہوتی تو میں ان کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم جاری کرتا۔ یہ فرما کر آپ نے آج کے حکمرانوں کو جھنجھوڑا ہے کہ آپ اگر معاشرے اور ریاست کو قائم رکھنا چاہتے ہو تو صرف قانون کی بالادستی اور مساوات کے ساتھ قانون کی امپلیمنٹیشن ہی اس کو قائم رکھ سکتی ہے۔